السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت پر غور و تدبر کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سورہ انعام آیت نمبر 130 پر غور و تدبر کریں گے، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد عربی زبان یا عربی لینگویج سیکھنا نہیں۔ اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت کی اسپرٹ کو سمجھیں کہ اس آیت میں پرٹیکولر کیا بات کہی گئی، کیا تقاضا کر رہی ہے ایمان والوں سے پرٹیکولر وہ آیت، اس پر ہم غور و تدبر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ تو لیجیے آپ کی خدمت میں ڈاکٹر فرد ہاشمی بہن صاحبہ کا لفظی ترجمہ پیش ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 130۔ یا معشر اے گروہ الجن جنوں کے والانسی اور انسانوں کے، علم کیا نہیں یاتکم آئے تمہارے پاس رسول کچھ رسول منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے علیکم تم پر آیاتی آیات میری، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تمہیں لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، قالو وہ کہیں گے شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں، الحیات زندگی نے، الدنیا دنیا کی، وشہدو اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم کہ بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین کافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر آیات میری، اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے دنیا کی، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ تھے وہ کافر۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت دراصل اس آیت کے ذریعے سے وہ منظر پیش کر رہا ہے روز آخرت کا، کہ جب جناتوں اور انسانوں کے ایک ہوتا ہے فریق اور ایک ہوتا ہے فرقہ، فرقے کے فرقے، گروہ کے گروہ اللہ کے سامنے روز آخرت میں حساب کے لیے کھڑے رہیں گے، ڈے آف ججمنٹ، کہ وہاں کوئی حساب کتاب ہوگا ایسا نہیں، وہاں تو جو کچھ ہو چکا، جو پیپر ہو گیا اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جیسا پیپر ہوتا ہے نا، 3 گھنٹے کا پیپر، تو پیپر میں جو بھی ہم لکھتے تو ویلیور وہی جانچتا، اس کے ویلیویشن ہوتا جو پیپر میں لکھا گیا، اس کے بعد میں کوئی اس میں لکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، اسی کا ڈیسیجن ہوتا۔ جب ڈے آف ججمنٹ ہوتا نا تو میجسٹریٹ وہی فیصلہ سناتا جو کیس چل رہا تھا۔ ڈے آف ججمنٹ کے دن، اس دن کوئی موقع نہیں ہوتا ایسا، وہ جزا سزا کا دن، تو جو امتحان گاہ ہے ہماری زندگی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت میں اس کا منظر بیان کر رہا ہے کہ وہ جو آگے ہونے والا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے نا، زیادہ تر ہم دیکھتے تو کبھی فلموں میں بھی بتایا جاتا، پچھلا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا، پہلے کیا ہوا تھا، پھر موجودہ، اب پھر آگے کا بتایا جاتا، ایک فلیش بیک، ایک آگے کا حال کہ آگے ایسا ایسا ہوگا۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے فطری دین ہے، کہ جو فطرت کے حساب سے ہم کام انجام دیتے نا، اس کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے تحت ہی ہم کو اپنی بات سمجھائی ہے، اور اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کو کہا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ منظر کھینچ رہا ہے، ہونے والا جو منظر، وہ حالات کہ ایک نہیں کئی انسان جمع ہوں گے، ایک ہی ٹائپ کے گروہ، ایک ہی ٹائپ کے جنس، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر کر رہا ہے۔ اور کیوں کر رہا ہے؟
تاکہ چوکنا ہو جائے، وہ جن بھی چوکنا ہو جائے اور وہ انسان بھی چوکنا ہو جائے کہ ان پر یہ وقت نہ آن پڑے کہ آج سدھر جائے مرنے کے پہلے، باوجود اس کے کہ وہ جن ہے، باوجود اس کے کہ وہ انسان ہے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے کسی مخلوق کو، جن اور انس کو جو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو کیا دی؟ خود مختاری دی، چاہے تو اللہ کی عبادت کر لے، اطاعت کر لے، چاہے شیطان کی اطاعت کر لے۔ اور شیطان کون؟ شیطان ایک ایکٹیویٹیز ہے، شیطان یہ نہیں کہ ابلیسی شیطان ہے، انسان میں بھی شیطان ہے، جناتوں میں بھی ہے، ایک ایکٹیویٹیز ہے، وہ ایک عمل ہے جو اللہ کے خلاف میں رد عمل جو کرنے لگا تھا، وہ چیز جس سے اللہ بچنے کو کہتا۔ یا معشرہ یعنی اے گروہ، یا معشرہ اے گروہ الجنی، جنوں کے، اے جنوں کے گروہ۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ جنوں کے گروہ سے۔ اس وقت میں ہوں گا اللہ تعالیٰ مخاطب۔ آج وہ بات، وہ ڈکلیئر اللہ آج کر رہا ہے تاکہ وہ جن سنبھل جائے، سدھر جائے یہ آیت کو پڑھ کے۔ اور یہ آیت کو پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنوں کے پاس میں جا کے نہیں پہنچائی۔ اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ نے جنوں میں سے کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، ان پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کسی جن پر کہ ان میں جنوں میں رسول بنایا۔ رسول جو آئے، نبی جو آئے، انسانوں میں سے آئے اور انسانوں تک کے بات کو پہنچائے۔ اب جن خود آئیں گے اور بات کو سنیں گے اور پھر اپنے جنوں تک کے پہنچائیں گے وہ بات، وہ ان کو خود کو آنا ہے۔ ان کی بناوٹ جو ہے، جیسا انسان کی بناوٹ ہے، انسان کی ایکٹیویٹیز ہے، ویسی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان دکھتا اور وہ نہیں دکھتے، یہ فرق ہے۔ اس فرق کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بشر یعنی دکھنے والی چیز ہے، جن نہیں دکھنے والی چیز، وہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ پاور، وہ طاقت بھی اللہ نے کچھ دیا کہ وہ انسانی شکل بھی لے سکتے، یا کسی مخلوق کی شکل بھی لے سکتے، جیسا دوسرے جگہ پر آتا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوئی۔ لیکن بنیادی طور پر انسان دکھنے والا اور جن نہیں دکھنے والا، یہ چیز۔ جیسے انسان بھی چھپ جاتا نا، کبھی کانچ کے پیچھے چھپ جاتا، یا کوئی ایسی دھات کہ بس آواز سنائی دیتی لیکن دکھتا نہیں، بذات خود دکھتا نہیں۔ اب ٹی وی میں درس دے رہا ہوں آپ کو، تو میں بیٹھا ہوں، ساری ایکٹیویٹیز مجھے میری آپ سن رہے ہیں، مجھ سے بات بھی کر سکتے اگر میں واٹس ایپ پہ یوں کروں، لیکن کیا آپ مجھے مار سکتے؟ بالکل نہیں۔ تو ایک چیز کہ ایک ایسا دکھنا کہ جسمانی اعتبار سے اس کا فوٹو دکھنا، لیکن جسمانی طور پہ وہ حاضر نہ ہو وہاں پر، یہ فرق ہوتا۔ تو جنوں کا بھی دکھنا ایک اپنا ایک انداز رکھا اللہ نے ان کا دکھنے کا، ہر انسان دکھتا۔ یا معاشرہ اے گروہ الجنی، جنوں کے گروہ سے مخاطب اللہ، اور پھر کس سے؟ والانسی، اور انسانوں کے، دونوں گروہ سے مخاطب۔ اے جنوں کے گروہ، اے جنوں کی پارٹی اور اے انسانوں کی پارٹی۔ کب مخاطب؟ وہاں مخاطب ہوں گا اللہ تعالیٰ، وہ تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ ارے یہ تم نے کیا کر، قرآن میں آیت موجود تھی تمہاری، یہ تم کیا کر کے آئے، یہ کیسا کرے تم نے، یہ کیسا پیپر دیے تم نے، یہ کیسا پیپر حل کرے، کیسا پیپر سالو کرے آپ نے، جبکہ پورا موجود تھا تمہارے سامنے۔ ایسا امتحان تمہارا مستقصا کتاب کے ساتھ میں کہ قرآن میں سوال بھی موجود تھا، جواب بھی موجود تھا۔ یہ ایسا دین ہے اللہ کا دین کہ کتاب سامنے ہے قرآن ہماری، جواب بھی موجود ہے، سوال بھی موجود ہے، اس میں دیکھ لو اور لکھ لو، عمل کر لو۔ ایسی کتاب، ایسا نہیں کہ قرآن میں سوال موجود ہے، جواب کے لیے کوئی دوسری کتاب میں جانا پڑے گا یا کسی دوسرے سے پوچھنا پڑے گا، اسی میں جواب ہے قرآن میں۔ اتنا سارا ڈکلیئر پیپر ہونے کے بعد میں کیسے آ گئے تم، کیا کیے تم نے؟ وہ حساب۔ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، اللہ کیا پوچھیں گا؟ کیا نہیں، ان سے پوچھیں گا۔ سمجھ لیجئے، آج اگر کوئی قرآن کے مطابق اس آیت کو اس رنگت یا اس ٹائپ سے، اس اسپرٹ سے نہیں لے رہا ہے اور صرف اس کا وظیفہ تک کے محدود کر رہا ہے کہ بس اتنے بار پڑھو تو یہ فائدہ، اتنے بار پڑھو تو جنوں سے دوستانہ ہو جائے گا، اس انداز سے لے رہا ہے اگر، جبکہ اس آیت کی اسپرٹ وہ نہیں ہے، وہ ہے جو اس میں آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور انسانوں کے علم کیا نہیں، اللہ پوچھے گا ان سے کیا نہیں، یاتیکم آئے تمہارے پاس میں، کیا پوچھیں گا اللہ تعالیٰ؟ کیا نہیں آئے تمہارے پاس میں؟ یاتیکم رسول، کچھ رسول، اللہ پوچھیں گا کیا کچھ رسول تمہارے پاس میں نہیں آئے؟ کیونکہ جب سے دنیا بنی اور جب قیامت رہیں گی اس وقت تک کے سارے جو گروہ رہیں گے جنوں اور انسانوں کے،
دونوں سے اللہ وہاں پوچھے گا۔ ہر نبی ہر رسول کے وقت میں اللہ کی کتابوں سے راہ فرار اختیار کرنے والے جن اور انس، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی راہ فرار اختیار کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی راہ فرار اختیار کرنے والے جن اور انس، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کیا پوچھیں گا؟ کیا نہیں آئے تمہارے پاس میں کچھ رسول؟ ان سے پوچھیں گا کہ تمہارے پاس میں کچھ رسول نہیں آئے تھے کیا؟ منکم، تم میں سے۔ کیا پوچھیں گا؟ تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے؟ رسول یعنی پہنچانے والے، بات کو رسالہ پہنچانے والے، رسول یعنی پیغام پہنچانے والے، رسالہ پہنچانے والے، تم میں سے نہیں آئے تھے؟ یہ پوچھیں گا اللہ تعالیٰ۔ یقصونا، وہ بیان کریں گے۔ اب وہ بیان کرنے کے پہلے وہ کیا بیان کریں گے، ہم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گا تو کیا اس وقت میں جو جن ہوں گے، جنات ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، سوال پیدا ہوگا نا کہ ہم میں سے تو نبی نہیں بنایا تم نے کسی کو، اور تو کیسا کر رہا ہے؟ یہ آج بھی کوئی سوچے گا یہ آیت کیسی کہ جناتوں میں سے کوئی نبی نہیں اور انسانوں میں سے نبی ہے نا؟ بھائی انسانوں میں سے نبی ہے نا، جنات میں سے تو کسی کو نبی رسول اللہ نے بنایا ہی نہیں کہ اس پر کتاب نازل، اس پر وحی نازل ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اور وہ نبوت کا حق ادا کیا اس نے، اس میں تو بنایا ہی نہیں۔ تو وہ بولیں گے ہم میں سے تو کوئی بنا ہی نہیں، تو کہتا ہے کہ ہم میں سے، تو بات کیسی آتی ہے ہمارے؟ ایسا لگتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم میں سے بنایا نہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے۔ تو وہ چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، وہ چیز کلیئر ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو جناتوں کی ایک جماعت آ کے سنتی تھی، وہ آیت بھی موجود ہے، اب پھر وہ سنتی تھی اور وہ اپنے جناتوں کے پاس میں جا کے کہتی تھی کہ آج ہم نے ایک عجب کلام سنا، اللہ کی بات، ان تک کے وہ بات بیان کرتی تھی۔ مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے پریزنٹ، اور آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور اس کے پہلے بھی جو انبیاء اکرام جو پریزنٹ تھے، اس وقت میں کبھی کسی جنات کو، کسی جن کو اللہ نے نبی رسول نہیں بنایا، لیکن تقاضا یہ رکھا کہ جن آئیں گے وہاں پر، جب بھی اللہ کی بات بیان ہوں گی وہ بات سنیں گے اور جنوں تک کے پہنچائیں گے، یعنی ان پر صرف وہی نازل نہیں ہوں گی، لیکن رسول یعنی پہنچانے کا فریضہ ان پر عائد ہوگا کہ سنیں گے اور پہنچائیں گے۔ وہ چیز کہ تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے یا کچھ سونا، یہاں پر کیا ہے؟ بیان کرنے والے، یا کچھ سونا یہ نہیں آیا کہ جن پر وہی نازل ہوتی تھی، یہاں پر ورڈ سمجھیے آپ، لفظ کیا ہے؟ کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے یا کچھ سونا، تم میں سے بیان کرنے والے، مطلب ان پر وہی بھلے نہیں نازل ہوتی تھی، لیکن جو بات، جو وہی تھی آپ سے پہ جو نازل ہوتا تھا، وہ بات تو وہ تم تک کے پہنچاتے تھے نا، جناتوں تک کے۔ اس وقت میں وہ تقاضا کہ ہم نے کیا پیٹرن رکھا تھا جناتوں کا کہ نبی ہم انسانوں میں سے بنائیں گے، اور صرف تم نہیں دکھنے والے، انسان دکھنے والا، تم تک کے وہ جو سنیں گے تم میں سے، جناتوں میں سے، وہ تم تک کے بات پہنچائیں گے، ان کو وہی نہیں آئیں گی، لیکن یا کچھ سونا مطلب وہ بیان کریں گے، وہ بات پہنچائیں گے، کون سی؟ وہ جو نبی رسول پر تھی۔ تو گویا کہ جو ایمان والے جن تھے تو وہ پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں بھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جنوں کو ڈھونڈ کر دعوت پہنچاؤ ورنہ ہم آپ کی پکڑ کر لیں گے، نہیں، آپ انسانوں تک کے، تمہاری قوم تک کے بات کو پہنچاؤ۔ اب وہ جنوں کا کام ہے کہ وہ ایمان والے جو خود سنیں گے اور اپنے والوں تک کے بات کو پہنچائیں گے، جنوں میں سے کوئی رسول نہیں۔ کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، مطلب یا کچھ سونا، یہاں پر کیا ہے؟ وہی جن پر نازل نہیں ہوتی، جو بیان کرتے تھے کہ جو قرآن میں تھا، جو نبی انسانوں تک کے پیش کرتے تھے، تو تم نہیں دکھتے تھے، لیکن نہ دکھتے ہوئے بھی تم وہاں بیٹھے تھے، موجود رہتے تھے، تو وہ تم تک کے وہ بات پیش کرتے تھے کہ ایسے نہیں آئے تھے۔ آج بھی جہاں بھی درس ہوتا تو جنات باقاعدہ سنتے ہو بات کو اور ان تک کے پہنچاتے، جناتوں تک کے، کہ ہم نے یہ کلام سنا جس پر ہمارا پہلے بھی عقیدہ تھا، یا جن پر ہم نے اب عقیدہ لائے، بات سنی ہم نے اللہ کی بات کہ اس میں ہمارا تذکرہ تھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر وہی نازل نہیں ہوگی۔ یہ جو درس میں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارا بھی تذکرہ تھا، جنات سے کہیں گا کیا تذکرہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم میں کے جنات کچھ یہ بہکاوے میں تھے کہ ہم کیا کریں، ہم پر تو وہی نازل نہیں ہوئی، تو وہ نہیں
وہ شخص یہ بتا رہا تھا، وہ آیت کا تقاضا بتا رہا تھا، آیت کی اسپرٹ، کہ تم پر وہی نازل نہیں ہوگی۔ آج جو موجودہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اب کیا ہو گیا، یہ بھی بات ہم سمجھے، اس پر بھی غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، وہ آیتیں انسانوں تک کے پیش کر رہے تھے باقاعدہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب وہ جو فرق تھا، تو جو جناتوں میں تھا، جو رسولوں میں اور جو انسانوں میں فرق تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک کہ جو سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارا، کہ وہ دکھنے یا نہ دکھنے کا تو فرق ہے، لیکن وہ فرق پہنچانے کا مٹ گیا۔ کیوں مٹ گیا؟ کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں، اب کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں، پھر کوئی رسول یا نبی کوئی انسان تک کے بات نہیں پیش کرے گا ڈائریکٹ اپروچ کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، جیسا پہلے رسولوں کو ہوئی تھی، اور وہ لوگوں تک کے، انسانوں تک کے بات کو پہنچا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب صرف پیٹرن یہ رہ گیا کہ جیسے جناتوں تک کے پہنچتی تھی بات کہ رسول موجود تھا، لیکن جناتوں میں سے کوئی رسول نہیں بنایا گیا تھا، کوئی نبی نہیں بنایا گیا تھا، اب وہی پیٹرن ہم پر ایڈاپٹ ہوگا، انسانوں پر بھی اور جناتوں پر بھی۔ گویا کہ جن اور ہم دعوت کے معاملے میں، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے معاملے میں ایک جیسے ہو گئے فی الحال، کہ ہمارے درمیان بھی کوئی رسول نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب چھوڑ کے گئے قرآن، اس کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اب کسی انسان پہ وہی نازل نہیں ہو سکتی، نبوت کا دروازہ بند۔ تو جیسا جنات سمجھ رہا ہے اور سمجھتے تھے پہلے، آج اسی شکل میں ہم کو سمجھنا ہے، ورنہ جناتوں کا وہ آبجیکشن آ جائے گا اور ہمارا یہ آبجیکشن آ جائے گا کہ اللہ ہم نے کیا کرنا، ہمارے درمیان تو کوئی ساکشات کوئی رسول کوئی آئی نہیں، تو ہم تو قرآن کو کیسا سمجھنا۔ تو بات یہ کہ وہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہ بعض لوگ تمہارے بعد والے ایمان والے، بعض لوگ بعض معاملات میں، صحابہ رضی اللہ اجمعین سے فرمایا تم میں سے بھی افضل ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیسے ہم سے افضل؟ بعض لوگ تمہارے بعض لوگوں میں سے تم میں سے بھی افضل ہوں گے، یعنی صحابہ سے افضل کیسے؟ کہ میں ان کے درمیان نہ ہوں گا، تمہارے سے درمیان ہوں میں آج، میں ان کے درمیان میں نہ ہوں گا، اور وہ ایمان پر قائم ہوں گے، مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوں گے ایمان کے لیے۔ اور مجھ پر ہے کہ نہیں آج ایمان کے لیے مسلمان مرنے مٹنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ آج سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے کہ نہیں؟ آج سرکار کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان اور مال لٹانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ ہمارے ماں باپ قربان کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ واقعی ہم ہیں تو پھر ہے نا معاملہ، پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسینٹی میں بھی ہمارا اتنا پختہ ایمان، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کر دی وہ چیز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے افضل ہو گئے، وہ نہیں معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیٹرن بتایا کہ نہ ہونے کے بعد میں بھی ان کا ایمان تمہارے ایسا ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی جنت فردوس میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، نہیں وہ جائیں گے، ہمارے لیے جنت فردوس کے دروازے بند ہے، ایسا کچھ ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم ویسے عمل کریں، کہیں میں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ اس طرح سے عمل کریں گے آپ، تو 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ جنت میں آپ، وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے، کہ ایسے جو عمل کرے گا، جو اپنے 4 بیٹوں کی پرورش کرے گا باقاعدہ اسلامی حساب سے، تو جنت میں اثر رہیں گے۔ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہم بھی رہیں گے، ہمارے بعد والے بھی رہیں گے۔ یہ چیز کہ اس وقت میں کسی جنات پہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا تھا کہ آپ وہ سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور جناتوں میں جا کے دعوت پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ جناتوں تک کے بات کو جا کے پہنچانا وہ نہیں تھا، انسانوں تک کے بات کو پہنچاتے تھے، لیکن جو نہ دکھنے والے جنات ان تک کے پہنچانے کا نہیں تھا، بلکہ جناتوں کو آ کے سننے کا فریضہ تھا۔ آج وہ فرق جو ہے وہ مٹ گیا کہ ہمارے بیچ میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب جناتوں کا جو ہمارا فرق تھا کہ اب بس ہم قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے کسی سے، اور ہم بات کو سمجھیں گے سمجھائیں گے۔ آج دعوت کے معاملے میں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے معاملے میں جن اور انس ہم سب برابر ہو گئے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے کہ کسی پر وحی نازل ہو کر کے وہ چیز کو ہم سمجھیں گے۔ یہ آیت ہم سے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ چیز کو، تاکہ ہم اللہ کے پاس میں شیطان ابلیس کی طرح آبجیکشن نہ ڈالیں۔ ہمارے آبجیکشن سے تو کچھ ہونے والا نہیں، پھر بھی ہم دوزخ میں جائیں گے، لیکن ہم آبجیکشن نہ ڈالیں یا دل میں اس غلط فہمی میں نہ مبتلا رہے ہم کہ کیا کریں،
ہمارے درمیان رسول نہیں، صحابہ رضی اللہ اجمعین کے درمیان تو رسول تھے. نہیں میرے بھائی، ہم کو بھی ویسے عمل کرنا ہے جیسا انہوں نے کر گزرے. جنات بھی آبجیکشن نہ ڈالے اس وقت کے جنات کہ ہمارے میں سے تو کوئی رسول نہیں آیا. تو اللہ ان سے یہ کہیں گا کہ بعد میں جب آپ سب چلے گئے تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو وہ جو انسانوں نے عمل لایا جو جنت میں جا رہے ہیں تو ان کے درمیان بھی تو کوئی رسول نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کیسا اپنے ایمان کو بچایا، کیسا ایمان پہ قائم رہے؟ تو وہی چیز جو بعد میں انسان کرنے والے تھے یا کر گزرے، تو وہ تم کو پہلے کرنا تھا. آپ وسلم کے ہاتھ زندگی میں کہ سننا تھا اور اس پیٹرن سے تم تک کے پہنچانا تھا. رسول یعنی پیغام پہنچانے والا. اور ایک رسول وہ جس پر وحی نازل ہو، نبی رسول جس پر رسالہ نازل ہو. ہر ایک وہ جس پر وحی نازل نہ ہو، صرف پیغام پہنچائے وہ. ہم اگر ایک قرآن کا پیغام دوسرے تک کے پہنچاتے ہیں تو گویا کہ ہم رسول ہیں، لیکن اس چیز کو سمجھے. اس پیٹرن کو لوگ قادیانی وغیرہ کیا کرتے کہ رسول یعنی جیسا ان پر وحی نازل ہو رہی. وہ سوچا خواب میں بھی کہ گیا ایمان اس کا کہ خواب میں خواب دکھا، وہی جیسا آئی، انسٹرکشن آ گئی، وہی آ گئی اللہ کی طرف سے، تو اس نے نبوت کا دروازہ ٹھوک دیا. بس پہنچانے کے حد تک کے محدود رہے ہم کہ ہماری اوقات کیا ہے، صرف پہنچانے کی ہے، پیغام پہنچانے کی. کون سا پیغام؟ جو قرآن میں ہے. کوئی وہی خواب کے ذریعے ہم پر نازل ہو جائے، انسان پر یا جنات پر، اور وہ سمجھے اپنے آپ کو شانہ قادیانی ایسا کہ میرے پر وہی نازل ہوئی. اب یہ ایسا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ آیت کا ایسا ایسا ترجمانی ہے، اللہ نے میرے کو سجایا اور وہ درس قرآن میں دے رہا ہوں. تو وہ پھنسا. پھر تو کیا سمجھا پرٹیکولر اس آیت سے؟ وہ سمجھا لوگوں کو. بس وہ لوگ خود آیت پر غور و تدبر کریں گے ایمان والے، اور وہ اپنے انداز سے سمجھیں گے اس کو، اور اللہ سمجھائیں گا ان کو. اللہ سے دعا کریں گے تو جیسا سمجھا تیرے سے بھی بہتر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وہ چیز کسی نبی آیت موجود ہے، کسی نبی یا رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کے سوا لوگوں کو اپنا بندہ بنائے. جبکہ وہ قرآن کا درس بھی دیتا، قرآن بھی پڑھتا، تو قرآن کی بات پیش کرے. میری بات مان لو. اس طرح سے ہمارا رد عمل نہیں ہونا. ہم بس بات پیش کر دیں اور اللہ سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرے اس کو، اور صاف انداز میں کہے کہ میری کوئی اوقات نہیں بھائی، کیونکہ میں تو اتنا محتاج ہوں کہ وہ جو آیت ہے تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو، کہ کب ایمان صرف ہو جائے. صحابہ گھبراتے تھے. اس کا کوئی یہ نہیں معاملہ. ہمیشہ چوکنے رہنا چاہیے، کیونکہ نبوت کے دروازے بند ہونے کے بعد میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں جو کر رہا ہے بالکل، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، 100% نہیں، 101% 100%. ارے بھائی تو نبی تھوڑی ہے، تو تیرے پر کوئی وحی تھوڑی نازل ہو. وہ تو نبیوں والا کام کرنے والا ہے. تو اپنے اوقات میں رہے. تو نبی رسول نہیں ہے، تو نبی والا کام کرنے والا ہے، رسالت والا کام کرنے والا ہے. تیری اوقات کو سمجھ. کتنا بھی بڑا جیاد عالم ہے تو وہ اپنی اوقات کو سمجھے. اس کی اوقات اتنی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، اس کی اوقات اتنی ہے کہ بات کو پہنچائے. وہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہو سکتی، نہ خواب کی شکل میں، نہ ویسا کچھ بات کہ کوئی قرآن کی بات ایسی سمجھ میں آ گئی رات میں، مجھے اللہ نے بتا دیا خواب میں، وہ آیت کا میں ایسا درس دوں گا کر کے. یہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا. کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول یعنی پہنچانے والے. اس وقت میں جناتوں کے لیے کہ کوئی رسول آتے تھے پہنچانے والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، وہ سنتے تھے ایمان والے جنات، اور وہ اپنے جنازوں تک کے بات کو پہنچاتے تھے. اس ٹائپ سے ان تک کے پہنچتا تھا ایمان، اللہ کی بات، نہ کہ ان میں سے کوئی رسول آتا تھا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج وہی چیز جناتوں کے ہم پر ایک جیسا ہو گیا کہ اب قرآن پڑھیں گے ہم اور سنائیں گے، اور یہ قرآن ان کے پاس بھی موجود ہوگا. کن کے پاس میں؟ جناتوں کے پاس میں. انہوں نے بھی جمع کیا ہوگا، وہ بھی پڑھیں گے سنائیں گے. اب وہ اور ہم سب برابر ہو گئے. پہلے فرق تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اب وہ فرق مٹ گیا. جناتوں اور انسانوں کا فرق مٹ گیا. اب پہنچانا چل رہا ہے. وہی نازل ہونا کسی پر نہیں ہو سکتی. وہی نازل، یہ ہمارا ایمان ہے. کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول یعنی کچھ پہنچانے والے. کون سی بات؟ قرآن کی بات پہنچانے والے، نہ کہ ان پر نازل ہونے والی بات. یعنی قرآن کی بات پہنچانے، جو نازل ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بات پہنچانے والے. اللہ پوچھیں گا نہیں آئے تھے؟ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، جو تم میں سے تھے؟ جنات کو پوچھے گا تیرا جنات ہی تھا، جنات نے بولا تھا نہیں کہ تیرے پاس میں آ کے وہ بات. انسان نے بولا نہیں تھا کہ وہ بات. آپ سب دنیا میں نہیں تھے، لیکن قرآن کی بات ایک انسان نے تجھ تک کے پیش نہیں کیا تھا بات، وہ قرآن کی تم میں سے، یعنی تم میں سے. پھر یقصونا، جو بیان کرتے تھے ان پر وہی نازل ہوتی نہیں آئی. یہاں پر یقصونا بیان کرتے تھے، وہی نہیں نازل ہوتی تھی ان پر. جن پر وہی نازل ہوتی تھی وہ نہیں آیا. یقصونا بیان کرتے تھے تم پر، علیکم یعنی تم پر.
آیاتی آیات، کیا بیان کرتے تھے؟ آیات. کون سی آیت؟ جو قرآن میں موجود ہے وہ آیت. ان پر نازل ہوئی وہ آیت نہیں، خواب میں دیکھ لیا اللہ نے نازل کر دیا ایک بات، وہ نہیں. جو قرآن میں علیکم تم پر آیات تھی. کون سی آیت؟ جو قرآن میں تھی وہ آیات. ہم کو کوئی خواب دکھتا، بھائی خواب دکھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم نے کسی کو بولے کہ ارے بھائی خواب دکھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو وہ کیوں آیت نازل تھوڑی. ہم قرآن میں موجود ہے، آیت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. بھائی جھوٹ بولنا غلط بات ہے، حق کی گواہی دو. بھائی خواب دکھا میرے کو، تو کیا آیت نازل ہوئی اس پر؟ قرآن میں موجود ہے حق کی گواہی دو. نہیں مجھے دکھا. اب میری بات سنو، تم تیری بات کہاں سن رہے ہو؟ وہ قرآن کا خواب دکھا، دیکھو قرآن میں آیت موجود ہے، حق کی گواہی دینا چاہیے. قرآن میں اس لیے میں حق کی گواہی دوں گا. تجھے کتنا بھی بڑا خواب دکھ جاتا، کل تیرے کو خواب دکھ جائے کہ نہیں بھائی اب وہ جو حق کی گواہی ہے نا وہ نہیں دینے کا خواب دکھا مجھے، تو کیا میں مان لوں گا؟ بالکل نہیں مانوں گا تیرے کو خواب کو. نہیں، میں بہت بڑا جید عالم ہوں، کتنا بھی بڑا جید عالم بن جا، میں نہیں مانوں گا. قرآن کی بات سے ٹکرائیں گی، حق کی گواہی دوں گا میں. جو بیان کرتے تم پر آیت میری، کیا تم میں سے جو بیان کرتے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، یعنی جناتوں میں سے انسانوں میں سے، جو بیان کرتے تم پر آیت میری، یعنی اللہ کی آیت جو تم پر بیان کرتے تھے، جو تم پر واضح کرتے تھے، جو تم پر کھولتے تھے، آیت کا تقاضا، آیت کی سپیڈ بتاتے تھے، وہ بیان کرنے والے لوگ، پیش کرنے والے لوگ تم ہی میں سے. آیت میری جو قرآن کی آیت تھی وہ آیت. وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈراتے تمہیں، اور وہ ڈراتے تھے. کس سے ڈراتے تھے؟ اس دن سے جس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ایسے لوگ نہیں آئے تھے، وہ ڈراتے تھے تمہیں، کہ ڈراتے تھے. جیسا آج میں قرآن کی آیت کو لے کے ڈرا رہا ہوں، آپ کو خود بھی ڈر رہا ہوں، ہر کسی کو ڈرا رہا ہوں اس قرآن کی آیت سے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، اللہ وہاں حساب لیں گا. اس کے پہلے کہ وہ حساب کی گرفت میں ہم آ جائیں، ہم راہ فرار اختیار نہ کریں. یہی آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھائے، بتایا لوگوں کو یہ آیت، اور ہم تک کے اب پیش کر دیے. تو نبی کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دے دی بغیر کسی خیانت کے. اب وہ نبی والا کام ہم کو کرنا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو ہے انسانوں تک کے بات کو پہنچانا ہے. جنات آئیں گے اور سنیں گے، اور وہ جناتوں تک کے بات کو پہنچائیں گے. جناتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچانے کا ہم کو بھی نہیں ہے. آیت میری، اور وہ ڈراتے تمہیں، اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے. بقاء، ملاقات سے. کون سی ملاقات سے؟ ڈے آف ججمنٹ، آخری دن کی، جزا سزا کے دن کی. اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے. کون سی ملاقات؟ وہ ملاقات جو اللہ سے ہونا ہے، وہ پیشی جو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لقاء، ملاقات سے. یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی. یومکم یعنی وہ دن. کون سا دن؟ ڈے آف ججمنٹ، جزا و سزا کا دن. تمہارے اس دن کی. اس دن سے تم کو نہیں ڈراتے تھے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، ایسا ایسا گروہ، دونوں جنس کے گروہ پیش ہوں گے وہاں پر، کیا نہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ ساری چیزیں آئیں گی. کیا ڈراتے تھے بھائی؟ نہیں، الگ الگ انداز سے ہم کو بتایا جاتا تھا، مثالیں دے دے کے. ملاقات سے تمہارے اس دن کی. قالو، وہ کہیں گے. کیا کہیں گے وہ؟ قالو، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہم. شہیدنا، گواہی دیتے ہم. کیا کہیں گے؟ وہاں اس وقت تو انکار نہیں کر سکیں گے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. قالو، وہ کہیں گے شہیدنا، گواہی دیتے ہم. کیا کہیں گے وہ اس وقت میں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے تھے، ہم کو بتایا جاتا تھا، ایک ایک آیت کھول کھول کے بیان کی جاتی تھی. آیت کی کا پڑھنا کیا ہوتا، تلاوت کیا ہوتا، اس کا بھی فرق ہم کو بتایا جاتا تھا کہ آیت پڑھنا ایک الگ بات ہے، تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلنا ہوتا. کہ جب ہم تلاوت بولتے تو مطلب ہے اس پر قرآن انسٹرکشن، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. تو گویا کہ پڑھنے اور تلاوت کا حق ادا ہوا. پڑھنے تک کے محدود رکھے تو بات الگ ہو جائیں گی. جیسا نماز کا پڑھنا ایک نماز کا جزء پارٹ ہے، لیکن نماز قائم کرنا، دن چریہ میں وہ معاملات کرنے والے بنے، ہم نیکیوں کو قائم کرنے والے تو وہ ہوں گی نماز قائم کرنا. ورنہ پڑھنے تک کے کرے بس اٹھک بیٹھک ہو جائیں گی، بس اس سے کچھ ملنے والا نہیں. ایسا قرآن بس عربی میں پڑھ لیے اس کا عربی تک کے ثواب مل جائے گا، لیکن اپن قرآن کو سمجھے نہیں، آیت سمجھے نہیں، اس پر عمل نہیں کیے. تلاوت یعنی پیچھے پیچھے چلنا، سمجھنا آیت، اس پر غور و تدبر کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. اگر وہ ہم نے کیے نہیں، وہ عمل کیے نہیں، تو ہم وہ تلاوت ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے. وہ کہیں گے قالو، گواہی دیتے ہم. شہیدنا اللہ انفسینا،
کیا کہیں گے؟ علی انفسنا، اپنی نفسوں پر. وہ کیا کہیں گے کہ ہماری نفسوں پر گواہی دیتے ہیں، اپنی جانوں کے خلاف میں گواہی دیں گے. کہہ رہے ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی نفسوں پر، یعنی اپنی جانوں پر، دوسروں کی نفسوں پر نہیں دیں گے. اس نے یہ کیا، جیسے یہاں بولتے نا کوئی بات ہے، ارے میاں خود تو سدھر جاؤ. وہ آیت ہے نا کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کو بات بہت ناگوارا گزر، میاں پہلے تم خود سدھر جاؤ. ارے میرے بھائی آیت ہے، لیکن وہ آیت اس کے لیے ہے کہ جو خود امن کوئی بات پیش کرے تو پہلے سدھرے اور پھر بات پیش کرے. اگر وہ نہیں سدھرتا اور وہ بات پیش کرتا تو بات تھوڑی غلط ہوگی، ہم سدھر جائیں گے، وہ بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے. وہ اگر حق کی گواہی نہیں دیتا ہے تو ہم حق کی گواہی دینا شروع کر دیں گے، تو ہم جنت میں جائیں گے اور وہ دوزخ میں جائے گا. باوجود اس کے کہ اس نے آیت کا درس دیا اور خود عمل نہیں کیا اس پر، تو وہ پھنسے گا. اس کے پھنسنے کا سہارا، اس کے سدھارنے کا سہارا لے کر ہم بھی اس میں فیل میں کہ بھائی تو نے نہیں سدھرا، تو جھوٹ بولتا اور جھوٹ مت بولے کی بات کرتا تو میں تیری بات نہیں سنوں گا، تو میں بھی جھوٹا ہی رہوں گا. تو کیا یہ جواز چلے گا اللہ کے پاس میں؟ بالکل نہیں. اپنے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنی نفسوں پر، کیونکہ ہر نفس کو اپنی خود کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر، دوسرے کے حساب کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی اس پر. ہر انسان اپنے خود کے نفس کے لیے ذمہ دار ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ اپنا سوچے. دوسروں پر نگرانی کرنے کا اللہ نے منع کیا. ہاں ان کی حفاظت کرو، ان تک کے بات کو پہنچاؤ، لیکن نگرانی کا حق اللہ نے نہیں دیا کسی کو. نگرانی تو اللہ ہی کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کے نگراں بنیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیوں، اس سے نہیں. اس پر حفاظت کہ بھائی کس کی کیا مجبوری ہے کہ ہم اس کی مجبوری دور کریں، کس کو کیا چاہیے ریکوائرمنٹ تو ہم ریکوائرمنٹ دور کریں، وہ الگ چیز ہے. لیکن نگرانی نہیں کرتے آتی کسی کی، نگرانی کرتے بیٹھے کون کیا کر رہا ہے، پھر وہ سہارا لے کے ارے وہ تو جھوٹ بولتا، ہم نے جھوٹ بولا تو کیا ہو گیا پھر. تو یہ چلنے والا نہیں اللہ کے پاس میں. وہ کیا کہیں گے؟ گواہی دیتے ہیں ہم، یعنی تسلیم کریں گے اپنے نفسوں پر، خود کی نفسوں پر، خود کی جان پر گواہی دیں گے. وہ غص وہ غرت ہم وہ غرت ہم اور وہ دھوکے میں ڈالا انہیں. کیا کہیں گے وہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کہ ہم کو دھوکے میں ڈالا. وہ کہیں گے کہ انہیں دھوکے میں ڈالا. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ آگے آ رہا ہے. وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نفس پرست تھے، دھوکے میں ڈالا ہمیں. اللہ انفسنا، اپنی نفسوں پر، غرت ہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں، یعنی انہیں گواہ دینے والوں نے، جو گواہی دیں گے ان کو. حیات الدنیا، زندگی نے دنیا کی. کس نے دھوکے میں ڈالا؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا. دنیا کے مزے، چسکے، میپن، شائننگ، دنیا میں بس فائدہ اٹھا لینا، کھاؤن پیون مرا. اس نے کیا کیا؟ دھوکے میں ڈال دیا. دنیا کی زندگی کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا تھا. جیسا کھیل میں مزہ آتا نا، کھیل سے ہم انجوائے لیتے. کیا ملتا کھیل سے؟ کھیلنے والا کھیلتا، ہم انجوائمنٹ لیتے. کرکٹ والا کرکٹ کھیل رہا ہے، ہم مزے لوٹتے، انجوائمنٹ لیتے. تو کھیل کے حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن زندگی کو اللہ نے بتا دیا کہ زندگی ایک کھیل تماشا نہیں ہے. زندگی تو امتحان گاہ ہے. اور امتحان گاہ جو ہوتی، وہ امتحان گاہ سیریس لینا پڑتا، اس کو سنجیدگی سے. اس کو امتحان گاہ میں مذاق یہ نہیں چلتا. کھیل تماشے کے طور پہ امتحان گاہ کو نہیں لے سکتے. تو کیا کہیں گے وہ کہ دھوکے میں ڈالا انہیں، ان کو دھوکے میں ڈالا زندگی کی دنیا نے. کہ زندگی کی دنیا جو امتحان گاہ تھی، ان کو ہم نے کیا بنا لیا تھا؟ کھیل تماشا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ گئے. اس طرح سے وہ تسلیم کریں گے اس بات کو. وہ شہیدو، اور وہ گواہی دیں گے. وہ شہیدو اور وہ گواہی دیں گے. اور کیا مزید گواہی دیں گے؟ اور وہ گواہی دیں گے اللہ انفسہم، اپنے نفسوں پر. اور وہ اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے، اپنے جان پر دھتکاریں گے اپنے جان کو. ارے ہم نے کیا کر لیا؟ ہمارے جسم کے مزے، ہمارے خود کے مزہ موج مستی کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے دنیا میں کو کیسا برتا؟ ہم نے دنیا میں امتحان گاہ کو ہم نے امتحان گاہ کی حیثیت سے نہیں برتا، کھیل کی حیثیت سے برتا بس. اور وہ گواہی دیں گے اللہ انفسہم، اپنی نفسوں پر. وہ خود کی اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، اپنے جان کے جو نفس پرستی انہوں نے دنیا میں کی اس کے خلاف گواہی دیں گے. کہہ رہے ہم نے غلط کر لیا، ہم نے اپنی نفسوں پر. انہم، کہ بے شک وہ. کیا کہیں گے؟ انہم، کہ بے شک وہ. کنو، تھے وہ. کیا کہیں گے؟ کانو. وہ کیا کہیں گے؟ کانو، تھے وہ.
انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کیا کہیں گے وہ؟ اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے کہ اللہ ہم انکاری تھے، ہم کافر تھے، تیری آیتیں ہم تک کے آتی تھی، سمجھانے والے سمجھاتے تھے، مگر ہم نے قرآن کو صرف عربی متن تک کے محدود رکھا تھا، قرآن کی آیتوں پر ہم نے غور و تدبر نہیں کیا، کبھی غور و تدبر کیا بھی تو اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا، کبھی عملی جامہ پہنایا بھی تو کبھی پہنایا کبھی نہیں پہنایا، آدھے تیتر آدھے بٹر رہے، اور جب ہم رہے ویسے تو پھر جیسا کہ آیت موجود تھی کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو، تو کبھی ہم ایمان پر رہتے تھے اور کبھی ایمان پہ نہیں رہتے تھے، عملی جامہ نہیں پہناتے تھے، تو جب ہم نے عملی جامہ نہیں پہنایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہم کو موت آ گئی، تو گویا کہ ہم تیری پکڑ میں آج تیرے سامنے کھڑے ہیں، اور اس وقت میں نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، ایک سبحان اللہ بولنے کا موقع نہیں، ایک عمل کرنے کا موقع نہیں، کہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، آیت موجود ہے کہ ہم وہ عمل کر کے آئے، قرآن کے مطابق ہماری زندگی بسر کر کے آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس قرآن کے مطابق کریں گے، تو اللہ کہیں گا کہ ایک تو ہم تم کو دنیا میں بھیجنے والے نہیں، اور اگر بھیج بھی دیتے تو تم یہی سب کچھ کر کے آتے جو ابھی کر کے آئے ہیں۔ پھر قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ جب دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں سے نکلنا تو بہت دور کی بات رہی، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، یہ آیت بھی موجود ہے، اور ہم کیا غلط فہمی مبتلا ہے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، یہ ساری چیزیں وہ تذکرہ، وہ جو جن اور انس کے جنوں کے ساتھ میں جو اللہ کا جو مکالمے ہوں گے وہ جو تسلیم کریں گے اپنے ہمارے نفسوں سے ظلم ہوا، اس لیے قرآن میں آتا کہ یہ ظالم ہے، تو ہم ظالم سمجھتے ہیں، میرے کتنے وقت تک کے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسے کہیں گے ہم ظالم ہے کر کے اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے کہیں گے انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا، کہ بات معلوم تھی اور غلط کام کیے، معلوم تھا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن بیوی بولتی تھی نہیں نہ جی رواج ہے نا کر لو، بیٹے کے اس میں بیٹوں کی سنی بیوی کی سنی، تو بتایا نا قرآن میں کہ تمہاری اولاد فتنہ کر کے بتایا، تمہاری اولاد بیوی بچے کیا ہے، یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے تمہاری، اس آزمائش میں ہم اترنا ہے، ان کی نہیں سننا ہے، اللہ کی ہم کو سننا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، چاہے ان کو اولاد کو کتنا ہی برا لگے، وہ چیز اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ بیان کی ہے۔ تو کیا کہیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ تھے وہ کافی، خود تسلیم کریں گے، آج تو برا لگتا ہے کسی کو اگر ہم کہیں کہ ارے بھائی کفر کے معنی انکار ہوتے ہیں نا، یہ عملی انکار ہو رہے نا آپ اس آیت کے، ارے آپ میرے کو کافر بول رہے ہیں کیا؟ کافر بولتے آتا کہ کسی کو؟ ارے بھائی قرآن تو بولتا، بار بار بولتا پرانی آیت میں کہاں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا یہ کہ ایسا کروں گے، زبان سے بولیں گے ایمان والے ہیں اور عمل پہ نہیں رہیں گے، تو قرآن تو اس کو کافر بولتا ہے، وہ عمل تجھ سے ہو رہا تو سوچ بھائی، کافر کوئی گالی تھوڑی ہے، کافر یعنی انکار کرنے والا، کسی بھی چیز کا انکار کرے، اللہ کی بات کا انکار کرے گا تو اللہ کا کافر ہوا، اگر شیطان کی بات کا انکار کرے گا تو شیطان کا کافر ہوا۔ میں یہ کہہ سکتا کہ میں بھی کافر ہوں نا، میں کہتا ہوں تو ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا کہ میں کافر ہوں، ہر ایمان والا یہ بول سکتا کہ ہاں میں کافر ہوں، کس کے کافر ہے؟ شیطان کی بات کے کافر ہے ہم، ابلیس کے، اس کی بات کا انکار کرتے ہیں ہم اس کے کافر ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، جو شیطان کی بات ہے نا غلط بات، شیطان بولتا جھوٹ بولو، شیطان بولتا رشوت لو، شیطان بولتا جہیز لو، شیطان بولتا حق کی گواہی مت دو، شیطان قرآن کی آیتوں سے چھوڑ کے بھاگ کے دوسری باتوں میں دوسری حدیث میں ملوث کوشش کرنے کی کوشش کرتا، اس کے کافر ہے نا، اس کے انکاری ہے نا، انکاری ہم اس کے، کیوں نہیں ہے انکاری ہم اس کے، تو انکاری ہم شیطان کی بات کے بنے اور اقرار ہم اللہ کی بات سے کریں، تو کافر کوئی گالی تھوڑی ہے میرے بھائی، لیکن ایک پرچلت کر دیا گیا کافر یعنی گالی، ارے بھائی اگر گالی لگتی تو اقرار کر لو پھر اللہ کی بات کا، آ جاؤ ایمان میں، تو پھر کہاں کافر ہے آپ؟ پھر ایمان میں آ گئے، عمل نہیں کر رہے پھر بھی کافر ہے، عمل کے کافر، تو عمل کرنا شروع کر دو، تو پھر عمل کے کافر بھی نہیں رہیں گے، لے لو وراثت جنت، وہ کوئی میری وراثت تھوڑی ہے، ہر انسان کی وراثت ہے، یا آپ کی بھی نہیں، نہ میری بھی نہیں، نہ اور کسی کی بھی نہیں ہے، ہر انسان کی ہے، تو ایمان میں آئے، عمل پیدا ہو جائے، مرتے تک کے جمے رہے اور لے لے وراثت اپنی۔ ایک شخص آپ وسلم کے پاس میں آیا، حدیث موجود ہے کہ بس اللہ ایمان کیا ہے، بس ایک آپ وسلم بتا ایک اللہ کو ماننا، ہاں ایک اللہ کو مانوں گا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ بھی دوں گا، روزے بھی رکھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، بس فرض روزے رکھوں گا، زکوٰۃ اتنی دوں گا جو زکوٰۃ جتنی بیٹھتی اتنی دوں گا، پھر نماز اتنی پڑھوں گا جو فرض ہے، باقی نہیں کروں، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، مجھے اس وقت میں حج کا حکم نہیں ہوا تھا، صاف انداز میں کہا، صحابہ سن رہے آپ وسلم سے کر رہے ڈسکشن، تو بس اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، آپ وسلم بولے ہاں ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرنا، چلے گئے آگے، صحابہ رضی اللہ عنہم آئے آپ سے کیا بات کریں، آپ وسلم سے پوچھیں
آپ نے کہا کہ جنتی دیکھنا ہے کہ آپ کو؟ وہ جو شخص جا رہا ہے نا، ابھی جو مجھ سے ڈسکشن کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، وہ جنتی ہے۔ دیکھیے کتنا مختصر سا عمل کیا اس نے، فرض روزوں کے علاوہ باقی کروں گا ہی نہیں بولے۔ فرض جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں کیا ہے بھائی؟ 4 رکعت 2 رکعت، ٹوٹل دن بھر کی 17 ہوتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی نماز۔ مطلب اس نے کیا بولا؟ بس 17 پڑھوں گا، اس کے علاوہ نہیں پڑھوں گا۔ تو جنت کی بشارت کی اس کو، یہ شخص جنتی ہے۔ یہ چیز ہے میرے بھائی، مگر کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسری باتیں اس کے ساتھ میں ایسے ایسے انداز سے ہم کو بتا دی جاتی، جو یہود و نصارہ کے عقیدے تھے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں۔ یہ کہیں گے ہم کہ صرف پڑھنے ہی نہیں، تلاوت کرنے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ پڑھنے تلاوت میں فرق ہے، پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوتا قرآن کا، تلاوت کرنے، یعنی تلاوت کریں گے تو قرآن کو سمجھیں گے اور پیچھے پیچھے چلیں گے، تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔